اللہ ہے۔ میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ پیدائش، کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، پیدائش کے حالات کا ذکر کرنا اور کسی کے زندگی کے حالات کا ذکر کرنا۔ تو میلاد النبی کا مطلب ہو گیا حضور کی پیدائش اور حضور کی مبارک زندگی کا ذکر، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارے قرآن میں حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں حضور کے اخلاق کا ذکر آیا، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر آیا، کہیں حضور کے کردار کا ذکر آیا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر آیا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتوں کا ذکر آیا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ذکر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ذکر آیا، حضور کے حسن کا ذکر کہیں آیا، حضور کے مبارک زلفوں کا ذکر کہیں آیا۔ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک کے کئی سارے مقامات پر اپنے مصطفیٰ کے ذکر کو بیان کیا اور اپنے بندوں کو بیان کیا، بتلایا کہ بندوں میں رب ہو کر جب اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں تو تم بندے ہو کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ رب ہو کر جب اپنے نبی کا ذکر بار بار کر رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے حضور کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، کہیں طٰہٰ کا لقب دے کر اللہ اپنے نبی کو بلاتا ہے، کہیں یاسین کا لقب دے کر اللہ اپنے نبی کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر حضور کو بلاتا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر اپنے مصطفیٰ کو بلاتا ہے۔ کیا پیارے القابات ہے کہ اللہ کتنے ناموں سے، کتنے لقب سے اپنے نبی کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ پیارے پیارے نام، یہ القابات اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو اللہ نے اس کا ذکر تو کر دیا۔ اب اس کے بعد جب انبیاء دنیا میں آئے تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انہیں بتلا دیا تھا کہ جب میرے نبی تمہارے زمانے میں آئیں گے تو تم سب ان کا کلمہ پڑھنا، ان کے دین کی مدد کرنا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ہر نبی سے کہہ دیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور آنے والے تھے سب سے آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بھیجنے والا تھا سارے نبیوں میں سب سے آخر میں۔ جب سب سے آخر میں حضور آنے والے ہیں، اللہ بھیجنے والا ہے سب سے آخر میں، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیوں یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر میرے نبی آ جائے تو کلمہ پڑھنا؟ یہ کیوں فرما رہا ہے جبکہ حضور کسی نبی کے زمانے میں آنے والے ہی نہیں تھے؟ نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ شیس علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے، نہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے تھے۔ کسی نبی کے زمانے میں حضور تو آنے والے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کیوں لے رہا ہے کہ اگر میرا نبی آ جائے تو تم میرے نبی کا کلمہ پڑھنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبیوں، میں نے تم سب کو نبی تو بنایا، لیکن تم تمام میں نے جو مصطفیٰ کا درجہ عطا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ خدا انہیں بتلانا چاہتا تھا کہ اے نبیوں، تم سب میں میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، میرے نبی کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خدا انہیں بتلانا چاہتا تھا عظمت رسول کو، مقام مصطفیٰ کو اور حضور کے درجے کو بتلانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے مصطفیٰ آ جائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا، تاکہ ہر نبی کو معلوم ہو جائے کہ سارے امتی، سارے لوگ ان کے زمانے میں ان کے امتی ہے، لیکن سارے انبیاء کلمہ پڑھ کر حضور کے امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے عظمت اور مقام و مرتبے کو انبیاء کے سامنے بتانا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے سامنے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے آسمانوں پر حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تو ایک کلام پاک میں یہ آیت کریمہ ہو گئی، اور ہر نبی جب دنیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی ہے، آخری نبی جو آنے والے ہیں،